جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل کے لیسن میں ہم نے نون تاکید کے بارے میں پڑھا تھا کہ نون تاکید وہ نون ہوتا ہے جو کسی معنی کی تاکید کے لیے یا اس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے یا اس میں زور پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں یا فعل امر کے آخر میں یا فعل نہیں کے آخر میں اس کو لگا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ نون دو طرح سے آتا ہے، یہ مشدد بھی ہوتا ہے اور مخفف بھی ہوتا ہے، یعنی ساکن بھی ہوتا ہے اور مشدد بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مشدد ہو یا ساکن ہو ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو ہم نے نون ثقیلہ یعنی نون مشدد کی گردان معروف بھی اور مجہول بھی ساری پڑھ لی تھی، ابھی نون خفیفہ ہمارا رہتا تھا یعنی نون ساکن ہمارا رہتا تھا۔ تو نون ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ ہو، یہ دونوں فعل مضارع کے آخر میں آتے ہیں، نون ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ ہو، یعنی تاکید کے لیے آتے ہیں اور فعل مضارع کے آخر میں ان کو لگایا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نون ثقیلہ جو ہے وہ تو 14 کے 14 سیغوں میں ہی آتا ہے، اس کے 14 سیغے ہوتے ہیں پورے، لیکن نون خفیفہ جو ہے اس کے صرف 8 سیغے ہیں، یہ 6 سیغوں میں استعمال ہی نہیں ہوتا، عربوں کے ہاں ان 6 سیغوں کے اندر اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، لہذا نون خفیفہ کی گردان میں 14 سیغوں کی بجائے صرف 8 سیغے موجود ہوتے ہیں۔ تو جو 6 سیغے ہیں ان میں سے 4 سیغے تو تثنیہ کے ہیں، یعنی واحد تثنیہ مذکر غائب، پھر تثنیہ مؤنث غائب، پھر آگے تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب، تو 4 سیغے یہ ہو گئے، اور 2 سیغے جو ہے وہ جمع مؤنث کے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب دونوں جمع جو ہیں۔ تو اس طرح کر کے 6 سیغے جب نکل جاتے ہیں تو باقی 8 سیغے بچ جاتے ہیں، تو نون خفیفہ جو ہے وہ صرف ان 8 سیغوں کے اندر آتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سیغہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، جیسے ینصرو ہے، تو ینصرو سے ثقیلہ کا ہم نے سیغہ بنایا تھا لینصرن، لینصرن، لیکن یہاں پہ رن کی بجائے نون ساکن ہوگا، یہ بن جائے گا لینصرن، ینصرو سے لینصرن، نون ساکن ہوگا، ترجمہ بالکل وہی ہوگا جیسے وہاں ثقیلہ میں ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، میں ابھی آپ کے سامنے نکالتا ہوں کہ لینصرن وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، اور مجہول میں اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا اس ایک مرد کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ تو خفیفہ کے اندر بھی بالکل ترجمہ وہی ہے، وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، اس ایک مرد کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی، یعنی کہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، نون ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ ہو دونوں ہی نون تاکید ہیں، اور معنی کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے پختگی اور تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ینصرو سے واحد مذکر غائب کا سیغہ خفیفہ کے ساتھ ہوگا لینصرن، اور مجہول کا ہوگا لینصرن، لینصرن اور مجہول لینصرن۔ اب آگے جو تثنیہ کا سیغہ ہے وہ نہیں آتا ہے، اب اس کے نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو بھی وجہ ہو، سب سے اہم بات ہمارے نزدیک یہی ہے کہ اہل عرب اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، عربوں کی اپنی زبان ہے، وہ جو سیغہ استعمال کریں جو نہ کریں وہ ان کا اپنا اختیار ہے، وہ کوئی چھوڑ دیں یا کوئی استعمال کر لیں، اس میں ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ آپ اس کی ایک توجیہ اپنی طرف سے یہ بیان کر سکتے ہیں کہ چونکہ ینصرانی جو نون خفیفہ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کے آخر میں نون خفیفہ لے آتے لینصران، تو نون تثنیہ جو ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، اور جمع مؤنث کا جو نون ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ نون ساکن لے آتے آخر میں تو وہ نون ساکن آخر میں آنے کی وجہ سے سیغے باہم ایک دوسرے کے ساتھ
خلط ملط ہو جاتے، سمجھ ہی نہ آتی کہ یہ کون سا سیگا ہے۔ بہرحال یہ ایک توجیہ ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ ان سیگوں کو نون خفیفہ کے ساتھ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو پہلا سیگا جو ہے واحد مذکر غائب کا ہوا، ینصرو سے لا ینصرن، اور مجہول لا ینصرن۔ پھر تثنیہ کا سیگا نہیں آئے گا، آگے جمع کا سیگا آ جائے گا۔ تو جمع کا سیگا ثقیلہ میں ہم پڑھتے تھے لا ینصرن، واحد کا تھا لا ینصرن، لا ینصرانی، لا ینصرن، رنہ تھا، تو رنہ کے جو مشدد نون تھا اس کو ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا لا ینصرن۔ تو اس کا ترجمہ ہے وہ سب مرد ضرور بھی ضرور مدد کریں گے، تو اس کا مجہول کا سیگا ہوگا لا ینصرن، لا ینصرن، ثقیلہ تھا لا ینصرن، ان سب مردوں کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ تو ایک تو واحد کا سیگا آ گیا مذکر غائب میں، اور پھر جمع کا سیگا آ گیا مذکر غائب میں، تثنیہ کا سیگا اس میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد پھر اگلے تین سیگے ہیں مؤنث غائب کے۔ مؤنث غائب کے تینوں سیگوں میں سے صرف ایک سیگا آئے گا واحد مؤنث غائب کا، جو تنصرو ہے، تو تنصرو سے ہم پڑھیں گے لا تنصرن، وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور مدد کرے گی، اور اس کا مجہول آ جائے گا لا تنصرن، اس ایک عورت کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ تو مؤنث غائب میں تثنیہ کا سیگا نہیں آئے گا، اور پھر اس میں جمع کا بھی نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ غائب کے 6 سیگوں میں سے صرف 3 سیگے آئیں گے، 2 مذکر غائب کے آ جائیں گے، ایک مؤنث غائب کا آ جائے گا، اور ایک تثنیہ مذکر غائب کا نہیں آئے گا، اور پھر تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب، یہ 3 سیگے جو ہیں یہ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آگے مخاطب کے سیگے ہیں۔ پہلے مذکر مخاطب کے 3 سیگے ہوتے ہیں، تو مذکر مخاطب میں پہلا سیگا جو ہے واحد مذکر مخاطب کا ہے، وہ آئے گا لتنصرن، ثقیلہ تھا لتنصرن، تو ایک مرد ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، اور اس کا جو مجہول ہے وہ ہوگا لتنصرن، تجھ ایک مرد کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ تو اس میں بھی تثنیہ کا سیگا جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا، مخاطب کے مذکر مخاطب میں تثنیہ کا سیگا نہیں آئے گا، لیکن جمع کا سیگا آ جائے گا، اور وہ ہے تنصرون سے لتنصرن، لتنصرن کی بجائے لتنصرن، تم سب مرد ضرور بھی ضرور مدد کرو گے، یا تم سب مردوں کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ تو مذکر مخاطب میں تثنیہ کا سیگا نہیں آئے گا، اور جمع کا سیگا آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر آگے مؤنث مخاطب کے 3 سیگوں میں سے صرف واحد مؤنث مخاطب کا سیگا آئے گا، تثنیہ اور جمع کا نہیں آئے گا، جیسے پیچھے بھی غائب میں بھی نہیں آیا تھا۔ تو اس میں تنصرین والا سیگا بن جائے گا لتنصرن، تو ثقیلہ تھا لتنصرن، تو خفیفہ ہے لتنصرن، اور مجہول ہے لتنصرن، تو ایک عورت ضرور بھی ضرور مدد کرے گی، اور مجہول میں اس کا ترجمہ ہوگا تو ایک عورت کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ تو گویا کہ مخاطب کے 6 سیگوں میں سے اس یہاں بھی 3 سیگے ہی آئیں گے، مذکر مخاطب کے 2 آ جائیں گے، واحد کا آ جائے گا اور جمع کا آ جائے گا، تثنیہ کا نہیں آئے گا، اور مؤنث مخاطب میں صرف واحد کا آئے گا، نہ تثنیہ کا آئے گا نہ جمع کا آئے گا۔ تو 3 غائب میں آ گئے اور 3 ہی مخاطب میں آ گئے، یہ ٹوٹل 6 سیگے ہو گئے، 12 میں سے 6 ہو گئے، باقی 6 جو ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر متکلم کے سیگے ہیں، انصرو سے لا انصرن، تو ثقیلہ تھا لا انصرن، تو خفیفہ ہے لا انصرن، لیکن ترجمہ وہی ہوگا جو خفیفہ کا اور ثقیلہ کا ہوتا ہے، میں ایک مرد ایک عورت ضرور بھی ضرور مدد کروں گا یا کروں گی، تو اس کا مجہول آ جائے گا لانصرن، مجھ ایک مرد ایک عورت کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ اور اسی طرح جمع کا سیگا جو ہے وہ بھی آئے گا، یعنی متکلم کے دونوں سیگے ہی آئیں گے، ان میں سے کوئی سیگا جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا، متروک نہیں ہوگا۔ تو ننصر سے لننصرن، ثقیلہ تھا لننصرن، تو خفیفہ ہے لننصرن، ہم 2 مرد 2 عورتیں، سب مرد سب عورتیں ضرور بھی ضرور مدد کریں گے یا کریں گی، اور اس کا مجہول آ جائے گا لننصرن، یعنی لننصرن کی بجائے لننصرن، ہم سب یا 2 عورتوں اور مردوں سب کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔
تو گویا کہ نون خفیفہ کے اندر، نون خفیفہ میں ہمارے پاس 8 سیغے ہوتے ہیں۔ نون ثقیلہ میں تو 14 کے 14 ہوتے ہیں، لیکن نون خفیفہ کے اندر 8 سیغے ہوتے ہیں، جن میں سے تثنیہ کے 2 نہیں آتے اور جمع مؤنث کے 2 نہیں آتے۔ جمع مؤنث غائب ہو یا جمع مؤنث حاضر ہو، دونوں سیغے جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں، صرف 8 سیغے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کی گردان گویا کس طرح کریں گے؟ لَيَنْصُرَنْ، لَيَنْصُرُنْ، یعنی واحد اور جمع کا صیغہ، لَيَنْصُرَنْ، لَيَنْصُرُنْ، اور پھر آگے واحد مؤنث غائب لَتَنْصُرَنْ، پھر آگے دوبارہ لَتَنْصُرَنْ جو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور پھر آگے جمع مذکر مخاطب لَتَنْصُرُنْ، پھر واحد مؤنث مخاطب لَتَنْصُرِنْ، اور پھر واحد متکلم جمع متکلم لَأَنْصُرَنْ، لَنَنْصُرَنْ، لَيَنْصُرَنْ، لَيَنْصُرُنْ، لَتَنْصُرَنْ، لَتَنْصُرَنْ، لَتَنْصُرُنْ، لَتَنْصُرِنْ، لَأَنْصُرَنْ، لَنَنْصُرَنْ۔ اور مجہول میں یہی سیغے جو ہیں لَيُنْصَرَنْ، لَيُنْصَرُنْ، لَتُنْصَرَنْ، لَتُنْصَرَنْ، لَتُنْصَرُنْ، لَتُنْصَرِنْ، لَأُنْصَرَنْ، لَنُنْصَرَنْ، یہ ٹوٹل جو ہے 8 سیغے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے سوالات و تدریبات ہیں جو نون ثقیلہ اور خفیفہ دونوں سے متعلقہ ہی ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نون تاکید کسے کہتے ہیں؟ نون تاکید کسے کہتے ہیں؟ نون تاکید کی ہم پیچھے تعریف پڑھ چکے ہیں۔ نون تاکید وہ نون ہے، میں آپ کو سامنے نکال دیتا ہوں۔ نون تاکید وہ نون ہے جو فعل مضارع اور فعل امر وغیرہ کے آخر میں معنی کی تاکید اور پختگی کے لیے، یعنی معنی کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ میں فرق بیان کریں۔ نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ مشدد ہوتا ہے اور نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ نون تاکید ثقیلہ جو ہے اس کے 14 کے 14 سیغے آتے ہیں، اور نون تاکید خفیفہ جو ہے اس کے 8 سیغے آتے ہیں، 6 سیغے نہیں آتے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر سوال یہ ہے کہ درج ذیل افعال سے نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ، یعنی ثقیلہ کی بھی اور خفیفہ کی بھی، مشدد کی بھی ساکن کی بھی مکمل گردان کیجیے۔ تو یہاں پر انہوں نے 4 افعال ہمارے سامنے دیے ہیں کہ ان چاروں افعال سے ثقیلہ اور خفیفہ دونوں کی گردان کرنی ہے۔ پہلا فعل ہے داخلہ یدخلو سے، تو لَيَدْخُلَنَّ، یہ پہلا صیغہ ہے، وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور داخل ہوگا، تو لَيَدْخُلَنَّ اس کی پوری گردان کی جا سکتی ہے، لَيَدْخُلَانِّ، لَيَدْخُلُنَّ، لَتَدْخُلَنَّ، لَتَدْخُلَانِّ، لَيَدْخُلْنَانِّ، لَتَدْخُلَنَّ، لَتَدْخُلَانِّ، لَتَدْخُلُنَّ، لَتَدْخُلِنَّ، لَتَدْخُلَانِّ، لَتَدْخُلْنَانِّ، لَأَدْخُلَنَّ، لَنَدْخُلَنَّ۔ تو یہ گویا کہ 14 صیغے پورے ہو گئے۔ اب اسی سے ہی آپ خفیفہ کی گردان کریں، لَيَدْخُلَنَّ، لَيَدْخُلُنَّ، لَتَدْخُلَنَّ، لَتَدْخُلَنَّ، لَتَدْخُلُنَّ، لَتَدْخُلِنَّ، لَأَدْخُلَنَّ، لَنَدْخُلَنَّ، یعنی تثنیہ کے اور جمع مؤنث کے 6 صیغے چھوڑ کر باقی صیغے جو ہیں ان سے اس کی گردان آ جائے گی، 8 صیغے باقی ہوں گے۔ اسی طرح لَيَطْلُبَنَّ ہے، تو لَيَطْلُبَنَّ کا معنی ہے وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور طلب کرے گا۔ تو اس کی بھی دونوں طرح سے گردانیں کرنی ہیں، ثقیلہ بھی اور خفیفہ بھی۔ تو ثقیلہ سے یہ بن جائے گا لَيَطْلُبَنَّ، لَيَطْلُبَانِّ، لَيَطْلُبُنَّ، لَتَطْلُبَنَّ، لَتَطْلُبَانِّ، لَيَطْلُبْنَانِّ، لَتَطْلُبَنَّ، لَتَطْلُبَانِّ، لَتَطْلُبُنَّ، لَتَطْلُبِنَّ، لَتَطْلُبَانِّ، لَتَطْلُبْنَانِّ، لَأَطْلُبَنَّ، لَنَطْلُبَنَّ۔ یہ تو ثقیلہ کی ہوگی، اور اگر خفیفہ کی کریں تو وہ ہوگی لَيَطْلُبَنَّ، لَيَطْلُبُنَّ، لَتَطْلُبَنَّ، لَتَطْلُبَنَّ، لَتَطْلُبُنَّ، لَتَطْلُبِنَّ، لَأَطْلُبَنَّ، لَنَطْلُبَنَّ۔ یہ ٹوٹل 8 صیغے جو ہیں وہ خفیفہ سے آئیں گے۔ اور اسی طرح لَيَحْمَدَنَّ، یہاں سے بھی دونوں گردانیں کرنی ہیں، پہلے ثقیلہ کی پھر خفیفہ کی۔ اس کا معنی ہے وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور تعریف کرے گا۔ تو اگر ہم اس کی گردان کریں تو اس کی گردان بالکل وہ لَيَنْصُرَنَّ کی طرح ہی آئے گی، لَيَحْمَدَنَّ،
لا یحمدانی، لا یحمدن، لا تحمدن، لا السلام علیکم تحمدانی، لا یحمدنانی. اور پھر آگے مخاطب کے بھائی۔ سیغے لا یحمدن، لا تحمدن، لا تحمدانی، لا تحمدن، لا تحمدن، لا تحمدانی، لا تحمدنانی، لا احمدن، لا نحمدن. اور اگر ہم اس سے خفیفہ کی گردان کریں تو وہ بنے گی لا یحمدن، لا یحمدن، لا تحمدن، لا تحمدن، لا تحمدن، لا تحمدن، لا احمدن، لا نحمدن. اور اسی طرح آگے لفظ انہوں نے دیا ہے لا یسعدن، نون خفیفہ کے ساتھ دیا ہے لیکن اس کی گردانیں بھی دونوں کرنی ہے، ثقیلہ کی بھی کرنی ہے اور خفیفہ کی بھی کرنی ہے. تو ثقیلہ کی میں نہیں کروں گا، خفیفہ کی میں کر دیتا ہوں. اس کے 8 سیغے جو ہیں، پہلا واحد مذکر غائب کا سیغہ لا یسعدن، پھر جمع مذکر غائب کا سیغہ لا یسعدن، پھر واحد مؤنث غائب کا سیغہ لا تسعدن، پھر واحد مذکر مخاطب کا سیغہ لا تسعدن. واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر مخاطب دونوں کا ایک ہی سیغہ آئے گا. پھر جمع کا لا تسعدن، پھر واحد مؤنث مخاطب لا تسعدن، اور پھر اس کے بعد لا اسعدن، لا نسعدن. تو یہ ہمارے پاس 4 افعال ہیں، ان میں سے ہر ایک کی نون ثقیلہ کی گردان بھی اور نون خفیفہ کی گردان بھی یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. آج تو وینسڈے ہے، تو انشاءاللہ آپ کے پاس 3-4 دن ہوں گے. ان 4 دنوں کے اندر آپ نے یہ ساری گردانیں جو ہے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو جو ہے میں انشاءاللہ یہ سب لوگوں سے سنوں گا. اس کے بعد پھر آگے ہے نمونے کے مطابق درج ذیل افعال سے فعل مضارع مؤکد بلام تاکید و نون ثقیلہ و خفیفہ بنائیں. یعنی انہوں نے ایک نمونہ دیا ہے، فعل مضارع کا ایک صیغہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سے نون ثقیلہ کی گردان یا نون ثقیلہ کا صیغہ اور نون خفیفہ کا صیغہ یہ آپ نے بنانا ہے. مثلا یفہمو ہے، تو یفہمو سے ثقیلہ جب بنائیں گے تو شروع میں لام تاکید لگا دیں گے اور آخر میں نون تاکید لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا لا یفہمن، لا یفہمن. اور اگر اس سے نون خفیفہ بنائیں گے تو وہ بن جائے گا پہلا صیغہ لا یفہمن. تو یہ پہلے پہلے سیغے ہیں، یہاں سے آگے آپ پوری اس کی گردان بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح یمدحو، وہ ایک مرد تعریف کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کا نون ثقیلہ بنے گا لا یمدحن، لا یمدحن ثقیلہ بنے گا، اور لا یمدحن یہ خفیفہ بن جائے گا. لا یمدحن ثقیلہ اور لا یمدحن خفیفہ. پھر لفظ ہے یحسبو، یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، یحسبو بھی اور یحسبو بھی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو یحسبو اگر ہو تو اس کا ثقیلہ بنے گا لا یحسبن، اور یحسبو ہو تو لا یحسبن، اور خفیفہ بنے گا لا یحسبن، لا لا یحسبن. یعنی سین کے نیچے زیر اور زبر یہ دونوں ہی اعراب آ جائیں گے، لا یحسبن اور لا یحسبن. اسی طرح یشہدو ہے، تو یشہدو سے جب نون ثقیلہ کی گردان بنائیں گے تو یہ بن جائے گا لا یشہدن، لا یشہدن، اور خفیفہ کی بن جائے گی لا یشہدن. پھر اس طرح یعلمو ہے، تو یعلمو سے ثقیلہ کی گردان بنے گی لا یعلمن، اور جب خفیفہ کی بنائیں گے تو وہ بن جائے گی لا یعلمن. اس طرح یحفظو ہے، تو یحفظو کی ثقیلہ کی بنے گی لا یحفظن، لا یحفظن، اور خفیفہ کی بن جائے گی لا یحفظن. تو یہ ہمارے پاس 5 افعال ہیں جن کا نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ ان کی گردانیں آپ نے بنانی ہیں. اور اگر ایک گردان یاد ہو تو آدمی اس سے پھر آگے ساری گردان جو ہے کوئی بھی لفظ دے دیا جائے، وہ ایک ترازو اور میزان ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر آدمی اسی کے اوپر باقی سیغوں کو تولتا چلا جاتا ہے اور وہ سارے سیغے جو ہیں وہاں سامنے آ جاتے ہیں. تو گویا کہ نون تاکید ثقیلہ میں تو 14 کے 14 ہی سیغے تھے، جبکہ نون تاکید خفیفہ کے اندر 8 سیغے ہیں، جن میں سے 6 سیغے جو ہیں وہ عربی زبان کے اندر استعمال نہیں ہوتے نون تاکید خفیفہ کے ساتھ.
جن میں سے 4 صیغے تثنیہ کے ہیں اور 2 صیغے جو ہیں وہ جمع مؤنث کے ہیں، باقی صیغے جو ہیں وہ یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ تو متکلم کے دونوں ہی استعمال ہیں، ان میں سے کوئی صیغہ جو ہے وہ بھی غائب نہیں ہے۔ جی ہمارا لیسن یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ذرا آپ لوگوں نے دھیان سے کرنا ہے، کیونکہ اگرچہ گردانیں تھوڑی سی مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ آپ دھیان سے اگر یہ لکھ لیں گے کاپی کے اوپر اپنے پاس تو انشاءاللہ یہ ہو جائیں گی۔ مثلا لیدخلن ایک صیغہ ہے، اس سے ثقیلہ کی پوری گردان 14 صیغے اور خفیفہ کے 8 صیغے۔ اس طرح لیطلبن ثقیلہ کی پوری گردان اور خفیفہ کے 8، لیحمدن ثقیلہ کی پوری گردان اور خفیفہ کے 8، اور لیسعدن ثقیلہ کی پوری گردان اور خفیفہ کے 8۔ یہ صیغے جو ہیں اتنا کم از کم آپ نے کر کے آنا ہے، اور یہ جو 5 صیغے ہیں ان کا ثقیلہ اور خفیفہ کا پہلا صیغہ جو ہے میں نے اگرچہ بتا دیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ خود جو ہے اپنی طرف سے آپ یہ گردانے اور پہلا صیغہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں۔ جی اب اگر کسی کے پاس کچھ کوشچن ہے اسی کے حوالے سے تو وہ آپ پوچھ لیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں یہ یعنی کہ اگر ہم اس کا ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی شروع کر دیں سر، پریکٹیکل کیسے؟ آپ کیا مطلب ہے آپ کا پریکٹیکل سے؟ یعنی کہ قرآنی آیات کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن جو سی ہے وہ اگر ہم کوئی 5-7 منٹ یعنی کہ لیکچر کے دوران ہم دے دیا کریں سر۔ یہ جو گردانے میں دیتا ہوں یہ اس کا پریکٹیکل ہی ہے، یہ اگر آپ کرتے ہیں جی تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے اوپر جو ہے نا امپلیمنٹ ابھی فوری نہیں، ابھی آپ تھوڑا سا اور پڑھ لیں، آپ وہاں پہ پڑھیں گے تو آپ کو آدھی سے بھی کم چیزیں جو ہے نا وہاں پہ سمجھ آئیں گی۔ تو میں نے کہا تھا کہ ہم 3 ماہ کے بعد جو ہے نا وہاں پہ اس کے بعد پریکٹیکل کریں گے۔ تو پریکٹیکل کا ویسے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ حدیث پڑھ رہے ہیں نا تو حدیث کے اندر جو عبارت ہے آپ کو بغیر اعراب والی عبارت جو ہے وہ پڑھائی جائے، اور وہاں پہ پھر آپ اس کو صحیح طرح سے اعراب پڑھنے کی کوشش کریں۔ جی باقی انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن فوری نہیں، ابھی مزید کچھ گردانے پڑھ لیں 1-2 جو ہے نا، جب ساری گردانے پڑھ لیں گے تو پھر جا کر وہاں پہ ہمیں صیغے زیادہ سے زیادہ سمجھانا شروع ہوں گے۔ ہم قرآن مجید میں اگر پڑھیں گے تو ممکن ہے لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ کا پورے پاؤ کے اندر 1 یا 2 مثالیں آئیں، تو پھر وہ تو پریکٹیکل اتنا زیادہ مفید نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے ہاں، تو ساری گردانیں جب ہو جائیں گی تو پھر اگر 1 رکوع پڑھیں گے تو کم از کم ہمیں 20-25 مثالیں 1 رکوع میں ملیں گی۔ تو اس طرح بھی چونکہ ہماری گردانیں کم ہوئی ہیں تو پھر ہمیں مثالیں کم ملیں گی ابھی تک قرآن مجید سے۔ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی نہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، کوئی ایک مہینہ اور مزید۔ جی انشاءاللہ۔